سراج الحق صاحب، حماس کے حملے کے بعد اس وقت جو ریجنل پولیٹکس بھی جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اور پوری دنیا کی جو بین الاقوامی برادری ہے وہ بھی اس معاملے میں کافی انوالو دکھائی دے رہی ہے. آپ کے خیال میں حالات کس طرف جا رہے ہیں اور کس کے لیے مشکلات آگے پیدا ہونے والی ہیں اب؟ ویسے یہ حالات تو بہت خطرناک ہے اور اس میں ایک طرف امید کا ایک کرن بھی ہے اور نا امیدی بھی. امید کا کرن یہی ہے کہ اس وقت خود اسرائیل اور ان کے سرپرستوں کے درمیان ایک ڈائیلاگ، ایک ڈسکشن شروع ہے کہ اس مسئلے کا مستقل حل اب ڈھونڈنا چاہیے. اگر اس قیمتی لمحے کو عالمی اسلام نے، مسلمان حکمرانوں نے صحیح طریقے سے استعمال کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قضیے کے حل کرنے کا اب مناسب موقع ہے. اس لیے کہ عام اسرائیلی اور یہودی کو بھی اب احساس ہو گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف امریکی سہارے لے کر ہم دوسروں کے زمین پر قبضے کریں گے. ایک قوم کو ہم سال ہا سال اور اشروں سے معاشرے میں بھی رکھیں گے، ان کی نسل کشی بھی کریں گے اور ہم آرام کے ساتھ، چین اور سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے. اب ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک امید افزا لمحہ ہے کہ اگر اس کو عالمی اسلام کے حکمرانوں نے مل کر استعمال کیا تو یہ قضیہ، یہ مسئلہ اب حل ہو سکتا ہے. خطرہ یہی ہے کہ اگر عالمی اسلام انتشار کا شکار رہا، کنفیوژن کا شکار رہا اور کسی ایک چیز پر، ایک فارمولے پر متفق نہیں ہو گئے تو امریکہ اور اسرائیل کو مزید مظالم کا اور پھر ایک ایک اسلامی ملک کو تباہ کرنے کا موقع ملے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو لیڈ کرنا چاہیے. ایران بھی کڑا ہے، ترکی بھی کڑا ہے، سعودی عرب بھی بات کر رہا ہے. تو یہ وہ لمحہ ہے کہ سب مل کر ایک موقع پر ڈٹ جائے کہ اب اسرائیلی فلسطینی زمین کو چھوڑے اور فلسطین ایک حقیقت ہے، اس کو تسلیم کرے. UN کے چارٹر نے ہر غلام قوم کو، محکوم قوم کو یہ حق دیا ہے کہ وہ آزادی کے لیے جدوجہد کرے اور فلسطینی UN کے اس چارٹر اور اس حق کے مطابق فلسطینی قوم جدوجہد کر رہی ہے. اچھا سراج الحق صاحب، یہ بتائیے گا، یہ جو عرب ممالک ہیں ان کی طرف سے کس قسم کا رد عمل ہم ایکسپیکٹ کریں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے ایسے مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں، عرب ممالک ایسے ہیں جو کہ اسرائیل کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات بنتے جا رہے تھے. کچھ تو اطلاعات تو یہی تھی کہ 6 ایسے ممالک ہیں جو کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے بھی آنے والے دنوں میں تیار بیٹھے ہوئے تھے. یہ جو جنگ اس وقت چھڑ چکی ہے، جو ریجنل پولیٹکس ہے، اس پر اس کا کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں اور عرب ممالک کا کیا رول ہے اس تمام تر صورتحال میں؟ اب اس کے 2 پہلو ہے کہ اگر عرب ممالک کے حکمرانوں نے اور بیشتر مجموعی اسلامی ممالک کے حکمرانوں نے عوام کی ترجمانی کی اور فلسطینیوں کا ساتھ دیا، اس کے نتیجے میں امت کو ایک زبردست قوت ملے گی. لیکن اللہ نہ کرے کہ وہ لمحہ آ جائے اور حکمرانوں نے اور عرب حکمرانوں نے فلسطینیوں کو تنہا چھوڑا اور خاموشی اختیار کی، لا تعلق رہے یا غیر جانبدار رہے یا بزدلی کا راستہ اختیار کیا تو خود اسلامی ممالک میں اور عرب ممالک میں انتشار کا خطرہ ہوگا. اس لیے کہ مسلمان عوام پر اپنی حکومتوں کے خلاف کڑے ہوں گے. بیت المقدس کے ساتھ ایک جذباتی لگاؤ بھی ہے، ایک دینی لگاؤ بھی ہے. ہر مسلمان جو لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کو قبلہ اول مانتا ہے، ایمان رکھتا ہے. تو اگر مسلمان حکمرانوں نے قبلہ اول کے اس مقدس جدوجہد کو حالات پر چھوڑا کہ جس طرح اسرائیل چاہے اور جس طرح امریکہ چاہے، تو پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہر اسلامی ملک میں اپنے حکمرانوں کے خلاف ایک بغاوت کا امکان ہے.